الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ونظامنا وفريدنا وقطبنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارخ عبد واحد بے ریا کے واسطے فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام ایسے خاتم کی جرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرات سادات کرام علاقہ اعضاء کے سنی علماء اور سنی عوام سنی مسلمان آپ بڑی محبت کے ساتھ دو مبارک ہستیوں کے عرس پاک کی تقریب میں شامل ہیں حضرت فیض عالم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مجدد اعظم حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہماری خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
انہی بزرگوں کے غلاموں میں رکھے۔ آپ بھی بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ اکبر۔ ولی تو بڑے بڑے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور داتا صاحب کا ذکر زیادہ اس لیے ہے کہ آپ نے باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی۔ یہ اوکھا کام ہوتا، باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی۔ للکار دیا حضرت داتا صاحب۔ داتا صاحب بہت بڑے عالم ہیں، سارے مولوی رل مل کے کشف المحجوب نو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک کوئی کتاب ہے آپ، اور حضرت محبوب الہ فرماندے ہیں کہ جدہ مرشد کوئی نہ ہوئے نا، وہ کشف المحجوب نو اپنا مرشد بنا لے۔ اتنے بڑے عالم تھے آپ، سبحان اللہ۔ لاہور شریف میں تشریف لائے آپ افغانستان سے، تو لاہور میں تبدیلی آ گئی۔ کیسے؟ غیر مسلم مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ہندو تھے یہاں پر بہت زیادہ۔ فکر لگ گئی، لاہور کا بڑا گورنر تھا ہندو، اس نے اپنے چمچے چیلے بھیجے، داتا صاحب کو جا کر کہو کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ وہ آئی اس کی مذاکراتی ٹیم، اور داتا صاحب کو کہنے لگی تسی واپس چلے جاؤ۔ داتا صاحب لوہے محفوظ تک کے نا مسکرا پے۔ دو قول ہیں جی صوفیاء کے، ایک قول ہے وہ کہ اللہ والے لوہے محفوظ نو ہنج تک دن جویں اس وقت اسی اپنی ہتھیلی نو تک رہے۔ صوفیاء نقشبند فرماندے ہیں کہ اللہ والے لوہے محفوظ نو ہنج تک دن جویں اسی اپنے ناخن نو تک دن۔ مولانا روم کہتے ہیں است لوہے محفوظ پیش اولیاء۔ مولانا روم کا یہ نظریہ ہنج تک دن، صوفیاء نقشبند فرماندے ہیں ہنج تک دن۔ اسی منن لے ہیں جی۔ دات صاحب لوہے محفوظ تک کے مسکرا پے، تو کہنے لگے تسی ہس رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تاڑی بے وقوفی تے ہس رہے ہو، تسی میں نے کہندے ہو میں اتھے ٹر جاؤ، تے جب کہ میں لوہے محفوظ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دربار بھی لاہور میں بنے گا۔ تسی انج کرو کہ تسی اپنا بوریا بستر چکو تے جدرو آئے ادھر ٹر جاؤ۔ انہوں نے جا کر گورنر کو کہا، اقتدار بڑی پیڑی ہے جی، بس نے پجاؤ نہیں بٹھا چھٹو، آج ہو گئے ان کے در پہ۔ تو جب ہم بچے تھے تو ہم بھی اچھے تھے، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں جی، کوئی بات، ان کو بس کہیں بٹھا دیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جدوں یہ جملہ کیا نا تے وہ واپس گئے تے انہوں نے جا کے کہنے لگے کہ وہ تے فقیر ایک گل کہہ رہے ہیں، فقیر سبحان اللہ، فقیر وہ تو نہیں ہے نا جو حاکم وقت کے پاس جا کر بیکاری ہو۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہے جو کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکبر نے بلایا اور بس آپ انج ہی ہوندے سے انج نہیں تے انہوں تعظیمی سجدہ کر دی سی قوم آ کے۔ تعظیمی سجدہ ہے مطلب ایک تے نا کہ ناک رکھ دینا نہیں، وہ ہنج بھی کر دے سکتے، انج کر کے انج، اینو مجرا بھی آخ دن اردو دے انج کر کے۔ آپ نے فرمایا انج نہیں، میں بادشاہ دے سامنے تو انج نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کیا کہ اے وکھرا کوئی مولوی ہے، وڈے وڈے مولویاں دیاں بھی دو قسم ہوندیاں نے، ایک درباری ملا، وہ آ رہے تھے، اے کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا انج ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر انہیں آپ نے طلب کیتا تو انہیں آپ واسطے نا دروازے تو انہیں نہیں آن دیتا، انہوں نے کہا دروازے چو آن گے تے اے میرے اگے جھکن گے نہیں۔ انہیں اپنی کرسی اتے رکھی تے نکی جی کھڑکی تو انہیں حکم دیتا کہ ایتھو مجدد پاک نو لے کے آؤ کھڑکی تو
تے اپنی کرسی اتنے رکھی تے شیطان نے وہ ذہن دے اندر فطور پیدا کیتا کہ چلو مجدد پاک جدوں آن گے تے تو اچا بیٹھا ہوئے گا تے انہاں دا سر جڑا نا وہ تیرے سامنے ہنج ہو جائے گا تے تو کہیں گا ویک پھر میں کامیاب ہو گیا. لیکن یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ اپنی حیبت سے رائے. آپ جدوں کھڑکی دے کول تشریف لے کے آئے کیونکہ لوہے محفوظ سامنے سی تے آپ دے ارادے تو مطلع ہو گئے تے آپ نے کھڑکی تکی تے نال انہوں تکیا تے اپنا سر اندر داخل کرن دی بجائے اپنا پیر اندر داخل فرما چھڑیا. آپ نے فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا. انہیں 32 پہلوان بلائے حضور، 32 پہلوان کہ مجدد پاک دی گردن توڑنوں نہ پھڑ کے ہنج کر دے. تے مولویاں دی فقیراں دی صحت تڑے سامنے ہی ہے کتنی کھلی. 32 پہلوان نہ رل مل کے تے آپ دی گردن مبارک نو ہنج نہ کر سکے. تو انہوں نے پوچھا کیڑی سردائی کھانا ہے، کیڑے کشتے کھانا ہے، کیڑے بادام کھانا ہے کہ پہلوان مل کے تیری توڑ ہنج نہ کر سکے. مفکر اسلام اور مصور پاکستان شاعر مشرق علامہ اقبال فرماندے ہیں میں تینوں دساں کہ حضرت مجدد پاک کیڑا کشتہ کھاندے سن. اقبال کے اندر قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ حیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ. اے طاقت سی حضور دی غلامی دی. آپ نے فرمایا 32 دے نال 2 صفر بھی لا چھڈو نا اے دوڑ تسی انج نہیں کر سکتے. اے دوڑ جے جھک سکتی ہے تے حضور دے سامنے جھکے گی یا حضور دے رب دے سامنے جھکے گی. اور کیا مجدد پاک کا جلال سمجھ نہیں نہ آتا، مطلب دیکھا جو نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اتنے سخت کیوں ہیں؟ اعلیٰ حضرت بھی بڑے ڈاڈے سن، اتنے ڈاڈے کہ آپ بریلی شریف دے اندر آپ دے سامنے تو حضور دا گستاخ نہیں سی جا سکتا، بدعقیدہ آپ دے سامنے تو نہیں لنگ سکتا، اتنے سخت سن. ایک بندہ کہنے لگے جی اعلیٰ حضرت اتنے سخت کیوں ہیں؟ میں کہتے ہیں عشق ہویا ہوئے تینوں پتہ چلے اعلیٰ حضرت سخت کیا ہوئے. اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت، اس کا محبت. حضرت امیر المجاہدین بڑے سخت تھے، بڑے ڈاڈے. مطلب آپ نے تو سنا ہے یا تقریریں سنی، ہم نے ایک کمرے میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے استاد سبق پڑھاتے تھے. سخت اتنے تھے، ہم یوں سلام آپ نہیں کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ شہادت والی انگلی آگے کرتے تھے. کہنے سن جی خادم رضوی دے ہاتھ چومنے نے نا تو پہلے قصیدہ بردہ شریف دے 20 شعر زبانی یاد کر کے سانو مینو قصیدہ قصیدہ بردہ شریف حضرت امیر المجاہدین نے یاد کروا. فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم دامت دعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. اے ہنج کر کے تے آپ قصیدہ بردہ شریف سلام دے چکر وچ حضور دا غلام بنا چھڑ دے سن. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جدوں پیغام بھیجا نا کہ اے میرا تے دربار ہے انہیں گئے میں اپنے انہیں پھر دوسرا یہ تنوت چالن تے بڑیاں چل دیں لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ ایک چال یہ چلتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ فرماتا ہے. انہاں دی چال کی سی میچ ہون گے تے مسیتاں بند ہو جان گیاں، رب نے فرمایا میچ ہی بند کرا چھڈا. رب دیاں تدبیراں منگ پناہ محمد بخشا تے بے پرواہ جنابوں مت کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس باب. رب دیاں تدبیراں فرعون دے گھر جناب موسیٰ دی پرورش ہو جاندی ہے.
رب دیاں تدبیر، رب دیاں رب جانے اللہ دی تدبیر ویکھو۔ انہیں کی کیتا، انہیں نا بلائے بندے، انہوں نے کیا جا کے نا جامع مسجد بہاولپوری، فقیر دیاں دو نشانیاں دی، فقیر جتھے بھی جاندا ہے ایک مسجد بناندا ہے تے نمبر 2 لنگر خانہ بناندا ہے، لنگر چلدا رہندا ہے فقیراں دا۔ 700 سال پہلے بیلیو، 700 سال پہلے ایک بابا گزرے جدا نام ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ، جڑے مرید ہیں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر دے۔ 700 سال پہلے آپ دے لنگر شریف دا خرچہ ایک دن دا 7 لاکھ روپیہ سی۔ 7 بادشاہ آپ دے دور ہی چاہے اور ہر بادشاہ ترستا ہویا دنیا تو مر گیا، آپ نے ادھے نال ہاتھ نہیں ملایا۔ 7 بادشاہ ہے، وہ ایک بادشاہ تے دروازے تے آ گیا تو انہوں کیا مریدہ نے کیا حضور آ گیا، فرمایا انہوں آن دیو، اسی ایک دروازہ ادھر بھی رکھیا، وہ ادھروں آئے گا اسی ادھروں چلے جاؤں گے، سلام نہیں کریں گے۔ فرمایا بادشاہ منال اے گل ہوئی نہیں جی، پر چرچے تے آج انہوں نے دیئے نا، پاہمیں انہوں کو وفاقی وزارت نہیں سی مگر ذکر آج انہوں نے ہو رہا ہے، سلام آج انہوں نے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں 7 بادشاہ آئے مگر حضرت نظام کا نظام کوئی بدل نہ سکا۔ 7 بادشاہ آئے تے انہوں نے نا چالیں چل دے رہے ہیں، انہیں اپنے ٹیم تیار کی تے انہوں نے کہا جا کے نا جڑا آستانہ ہے نا حضرت داتا صاحب دے انہوں آگ لا چڑھ۔ ڈر گیا سی، انتر گیا سی کہ بندے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ وہ آئے ہو پرانے بابیاں نو پتہ ہوئے گا جی اسی شمالی علاقہ جاتی چون جدوں لالٹینہ بھی نہیں سن ہوندیاں نا تے دیار دیاں لکڑیاں نو چھوٹا چھوٹا کر کے انہاں دا مٹھا بنا کے تے اگ لا کے تے رات دا سفر کردے سن۔ او مٹھا بال کے آئے نا تے مٹی دا تیل سٹ کے تے او حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی جگی نو تے داتا صاحب دی آستانے نو ساڑن لگے۔ داتا صاحب پھر ہنس پئے، انہوں نے کیا تسی تانوں اپنے آستانے دی فکر نہیں، مدرسے دی فکر نہیں ہس رہے ہو۔ آپ نے فرمایا او جلیا تینوں کی پتہ ہے جڑی فقیر دی جھگی ہے نا اینوں تے دوزخ دی اگ بھی نہیں ساڑ سکتی، تو کیویں ساڑ سکتا؟ چلیا ہویا ہے۔ تو اس واسطے حضرت اور یہ جو فقیر نے بات عرض کی نا، اپنے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نا، کیسے؟ اقبال کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را حرم، بند ہائے کوہسار آساں گسیخ، در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق سے حرف او بلند آوازہ شد، پاسبان عزت الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب۔ علامہ اقبال فرماندن کہ حضرت داتا صاحب نے دین دا اتنا کم کیتا کہ لوگوں نو فاروق اعظم دا زمانہ یاد آ، اور قرآن دی عزت اور عظمت اور رسول اللہ دی عزت تے اتنا پیرا دیتا کہ از نگاہش خانہ باطل خراب۔ فرمایا جا کے لوگوں دے دروازے نہیں کھڑکائے، آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اتنے دن کے لیے چلو، نہ فرمایا جے دیتے حضرت داتا صاحب دی نگاہ پہ جاندی سی اور رسول اللہ دا سچا غلام بن جاتا سی۔ آپ بھی سرما لاندے سن عشق رسالت دا، سلائی پھیری نا ایک بندے دی اکھاں دے اندر عشق رسالت دے سرمے دی تے او دی اکھاں کھلیاں تے کہن لگیا تے جنہیں سلائی پھیری او بھی سید سی تے جنہ دی اکھاں پھیری او بھی سید سن تے فرمایا اکھاں بند کر، اکھاں بند کیتیاں تے سرما لایا عشق رسالت دا، فرمایا ہون کھولو اکھاں کھولیاں تے کہن لگے معین الدین گنج بخش فیض عالم مظہر نور۔ باقی رہ گئی گل اعلیٰ حضرت دی، اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے نا۔ حضور داتا صاحب دا او جڑا مقام ہے اتھے کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ آپ امام حسن دی اولاد چو، مگر اعلیٰ حضرت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ماں باپ دونوں اعلیٰ ہونے چاہیے، مسجد بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، مرشد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، ہمسایہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تب جا کر اعلیٰ حضرت جنگا منگا سمجھ آتے ہیں۔ ابھی یہ جو کلام پڑھا جا رہا تھا یہ سب سے مشکل کلام ہے اعلیٰ حضرت، لوگ اس کو سب سے آسان سمجھتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ دیکھو، بچپن سے اسمبلیوں میں اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اسکول میں کالج میں بھی
کہیں کلام پڑھا جاتا ہے تو یہی کلام ہوتا ہے، مدارس میں تو پڑھا یہ جاتا ہے سب سے اولا، سب سے اولا اعلیٰ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی خیالاتی دنیا میں، یا اعلیٰ حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب سے، تو کیا اس میں حضرت یوسف بھی ہے؟ اور جناب یوسف کا یہ مقام تھا کہ جڑا بندہ ایک واری آپ نو تک لیندہ سی 7 مہینے انہوں پیاس نہیں سی لگی۔ ہاں قید پہ گیا نا مصر دے اندر، آپ بادشاہ سن، سب کچھ مک گیا، آپ کرسی تے تشریف فرما ہوندے سن، لوگی آپ نو دیکھ دے جاندے سن، 7 مہینے تک قید تھی، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی ہوندہ قید پہ آئے جناب، تے بھوک بھی نہیں سی لگتی۔ تو میں نے عرض کیا یا اعلیٰ حضرت کیا یوسف علیہ السلام سے بھی؟ فرمانے تینوں پتہ نہیں میں کہتے رہے ہوں سب سے، سب سے۔ میں نے عرض کیا حضور سیدنا داؤد سے بھی علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جدوں زبور پڑھ دے سن تے پرندے ہوا چ ہنج رک جاندے سن، ہنج کر کے۔ فرمانے ہاں ان سے بھی، جناب ابراہیم سے بھی، ان کی پشت سے 40,000 نبی پیدا ہوئے، تو کیا ہمارے حضور ان سے بھی اعلیٰ ہیں؟ اور ان پر نار نمرود نے اثر نہیں کیا تو ان سے بھی اعلیٰ ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے تے کہتے رہے ہاں کہ سب سے۔ آپ نے آج کی بزم سے بس یہی بات لے کر جانی، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھ کے چلے جائیں۔ میں نے عرض کیا حضور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے بھی، جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنا سونا ہاتھ انج کر کے کھول دے سن تے آپ دے ہاتھ دے اندروں نور نکل دا سن، تو کیا ان سے بھی اعلیٰ ہیں؟ فرمایا ہاں کہتے رہے ہاں سب سے۔ میں نے عرض کی حضور ایک مثال اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت عیسیٰ سے بھی کہ مردے دی قبر تے کھلو کہ آپ نال ہنج کر دے سن، نال کہندے سن قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاندہ سی، تو کیا ان سے بھی؟ اعلیٰ حضرت فرمانے ان میں لگتا ہے تینوں چنڈا مارنیاں پڑنیاں، تینوں گال سمجھ نہیں آندی۔ میں عرض کیتا حضور پھر اے دس چھڑو کہ اے سب میں کون کون ہے، تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، کون کون ہے سب میں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے ایک گال یاد رکھ حسن رضا، تو رافضی تے خارجی نہیں ہو سکتا، ایک گال یاد رکھی۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے ویکسین سینٹر کھولا ہوا بریلی میں، اور کٹھیاں 2 ڈوزیں اتھے تے مہینے بعد لگ دیا، اعلیٰ حضرت کٹھیاں لاندے، ٹائم نہیں نہ جیتنا تے مریض بہت زیادہ نا، کٹھیاں 2 ڈوزیں لاندے، ایک ڈوز لاندے حب اہل بیت دی تے دوسری لاندے غلامی صحابہ دی، تے جدوں حب اہل بیت دی تے غلامی صحابہ دی ڈوز کٹھی لگ جاوے، نہ بندہ مولا علی دا بے ادب ہو سکتا ہے، نہ امیر معاویہ دا بے ادب ہو سکتا ہے۔ آونے جی اے کیوں جنت ہے، اے تسی کتھوں کٹ لیا جی؟ ہر صحابی نبی میں کہ قرآن تو کٹے اور کچھ کٹے جی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 رب فرماندا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا محبوب کوئی فتح مکہ تو پہلے تیرا غلام بنے ہے، اسی او دے نال بھی راضی ہیں، فتح مکہ تو بعد مسلمان ہویا، اسی انہاں دے نال بھی راضی ہیں۔ اے 2 ڈوزاں لوا لو جناب، اے ایک سینٹر لاہور دے اندر بھی ہے، جامع مسجد رحمت للعالمین، کراچی دے اندر بھی ہے، فیضان مدینہ، لوا لو جی ڈوزاں کٹھی ہیں، درد بھی نہیں ہوتا، وہ جڑا ہلکا جا سرین دا درد وہ بھی نہیں ہوتا۔ خود اعلیٰ حضرت فرمایا، اعلیٰ حضرت بیمار ہو گئے، بائی پاس دا مشورہ دیتا، آپ نے فرمایا لو شق قلبی وجعل نصفین، فرمایا ہاں کرو بائی پاس چھیتی کرو، دل دے 2 ہی ٹکڑے ہوندے جدوں کھولو گے، ایک دے رب دا نام ہوئے گا، ایک دے رب دے حبیب دا نام لکھیا۔ لو جی اذان دا وقت ہونے لگے تے گل اپنی ختم۔ اعلیٰ حضرت نو نہ چھڑنا چاہیے۔ اے تسی ویکھ نہیں رہے اننے بڑے 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 مولوی تھوڑک کے، بڑے بڑے پیر تھوڑک کے، کیوں؟ کہتے ہیں بات وہ جو ایک جملے میں ہو۔ اعلیٰ حضرت مولوی نہیں سن، 55 علوم آپ نو یاد سن، انہوں دے نام سانو نہیں آتے، آپ نو 55 علوم تے دسترس اور مہارت تامہ حاصل سی،
55 تے اج دے دور دے مولویوں نوں تے ککھ نہیں آندا. اعلیٰ حضرت کیوں نہیں تھی؟ خدا دی قسم اتنا جا علم ہوئے نہیں اتنا جا کہ بندہ سٹیج تے بیٹھ کے صرف یہی سوچ رہے ہوندا اللہ کرے ہاں زیر دی جگہ زبر پڑے مولوی، یہ رفع نہ پڑے، یہ نصب نہ پڑے، جر نہ پڑے. میں کہوں گا تینوں تے ہدایت ناو نہیں آتی، تو کی تقریر کرنا؟ اتنا جا علم ہوئے چھٹاکی تے بڑی دور دی گل ہے. چھٹاکی تو بھی ہے رتیاں ماشے جنہ علم ہوئے نا بندہ کسی نے سمجھدا ہی کچھ نہیں. تے اعلیٰ حضرت کول ٹنا ورگا علم ہے، ٹنا تو بھی زیادہ علم ہے. تے اتنا جا مولوی ہوندے اتنا جا او دے پیچھے 1.5 کلومیٹر تے القابات دیاں لائناں لگی ہوندیاں نے، پتہ نہیں فلانا تے پوچھنا لگی ہوندیاں نے، آپے اسی لاندے تے بعد جدوں سر تے بٹھا چھڑدے موریاں کر چھڑدے. تے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہیں تے پوچھو جی تعارف کی ہے کون ہو تسی؟ اگوں کہندے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اپروچ ویکھو اعلیٰ حضرت دی اپروچ. ایتھے سنگی بیٹھے ہونے انہاں دی اپروچ ہوئے گی عدالت تک، کچہری تک یا ڈی سی تک ہوئے گی. کوئی ہوئے گا کہے گا میں فلانے ایم پی نوں جاندا. اعلیٰ حضرت بریلی شریف دے اندر بیٹھ کے اپروچ سرکار دو عالم علیہ السلام تک، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اپروچ ہے. لیکن جب پوچھا جاتا آپ کون ہیں، کہتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھر. جڑا بھی سلپ ہوئے گا انہیں اپنے سائیوں نو چھڑیا ہوگا تاں ہی سلپ ہوئے گا. میں نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا نہیں اچھا اے بیلی یا لے نہیں، نماز اپنے ٹائم تے ہی ہونی چاہیے، کوئی بات تقریر دے. اتنی باتیں تو ہو گئی ہیں اور کتنی ہیں. کمال ہو گیا. قسمت نال کیتے مینوں کوئی رسے باپ کے بھی کہے گا نا تو جانا ہے تو میں جا رہا. قسمت نال تے تاں کہو مولوی صاحب نے کیا ہوئے کہ کوئی لفافہ پہلے دسو. کمال ہو گیا. ایتھے رسے خدا دی مسیتے بیٹھ کے گئے ازمال ہو جناب. رسے پاک کے بھی کہو گے نا جی تو آ کے ختم نبوت اور ناموس رسالت تے بولنا ہے. فقیر یہ نہیں کہے گا کہ میں گڈی تے بیٹھ کے آواں گا، تسی طریق دے آؤ گے اسی آ جانا. یہ میں ویسے بھی یقین ہے کہ اگر میں خود تقریر اگے کردا تے تسی کوئی گل نہیں سی کرنی. تے او چونکہ تسی بیٹھے ہو سارے حضور دے امیر المجاہدین دے منن والے. مولا علی فرماندے کہ اسی تے ادب ہی سیکھے استاد گرامی کولو. استاد گرامی دی عادت کی سی توبہ توبہ جمعہ پڑھتے نا کوئی گھڑی نو ویکھ لیندا سی. فرماندے تو ایتھے جمعہ پڑھن نہ آیا، ایتھے کڑیاں ویکھ کے اسی تقریراں نہیں کردے، ایتھے سائیاں نو ویکھ کے تقریراں کردے. جا کدھر اور جا کے پڑھ لے. اور حال یہ تھا استاد ان لوگوں نے مولوی سمجھا، استاد کوئی اور دنیا کیا تھی. جمائی آ جاندی تھی بیٹھے بیٹھے بندہ تھکیا ہو جائے. حدیث پاک پڑھدیاں پڑھاندیاں اگر کسی بندے نو کسی لڑکے نو طالب علم نو جمائی آ جاندی سی استاد انہوں کلاس وچوں باہر کڈ چھوڑدا سی. دہا جاتے میں تینوں حضور دیاں گلاں سنا رہا تیرے اوتے شیطان بیٹھا ہے. این دے بندے سے اچھا وہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا جی دسو جی جناب یوسف بھی آگے، جناب داؤد بھی آگے، جناب ابراہیم بھی، جناب آدم، تو سب سے تو یہ سب میں کون کون ہے؟ جملہ جی ایک اندروں چارج کر رہے ہیں جی اندروں. تسی بھی کوشش کرنا کہ اندروں ہی سننا تے انہوں اندر ہی رکھنا تے جا کے جدوں شام نو لیٹو گے تے اکھاں بند کر کے پھر اس جملے دا لطف لینا. ہاں اعلیٰ حضرت انوکھی حضور کسی بندے نے صرف اتنا پوچھ لیا اعلیٰ حضرت کو لو کہ حضور دسو میلاد شریف کرنا جائز ہے، صرف اتنی گل. ساڈے ورگا ہوندا انہوں 35 صفحے لکھ کے کہندا ہاں جی جائز ہے جائز ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے تو میلاد شریف دی گل کردا ہے کہ جائز ہے؟ فرمایا میرے کولو پوچھ دلم قربانت اے دودھ چراغ محفل مولد. فرمایا تو اجی ایتھے پھسے کرنا چاہیدا یا نہیں کرنا چاہیدا؟ فرمایا احمد رضا اے کہندا ہے محفل میلاد شریف دے اندر جیڑا چراغ روشن ہوندا ہے اس چراغ دے اندروں جیڑا دھواں نکلدا ہے نا اس دھویں دے اوتے احمد رضا اپنا دل قربان کردا ہے. اعلیٰ حضرت
اور توجہ، اور ایک ذرا ڈاڈی جی گل ہاتھ بن کے جی ناراض نہ ہونا، گل اعلیٰ حضرت دی جی کسی نو منو تے پھر 100% مننا چاہیے جی، ادھا تتر ادھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے میں مولانا حسن رضا جڑے آپ دے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے گھر تقریر کر رہا سا، تقریر کردیں میری نظر پہ گئی دیوار دی طرف نا، مولانا حسن رضا دے گھر دی جڑی دیوار سی، فرماندے میں دیوار دے اتنے ویکھیا ایک بندر بہ کے تے میری تقریر سن رہے ہیں۔ 100 سال بعد اج اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھیا جاندہ ہے، لو کھڑے ہو جاندے تے جدوں اعلیٰ حضرت آپے بولتے ہون گے کتنا لطف آتا ہے گا۔ کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، مکتبہ بتا دوں گا، کتاب تلاش آپ نے کرنی، مکتبۃ المدینہ نے یہ کتاب چھاپی ہے جس میں یہ بات موجود ہے۔ تو فرماندن میں حیران ہو گیا کہ ایکڑے مدرسے چو پڑھ کے آیا کہ انہوں پتہ ہو رہا تھے محفل ملاشیف ہو رہی تھے، تقریر سار نیویں کر کے سن رہا ہے، کہ خیر تقریر میری موکی، آواز آئی کہ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو میں کھڑا ہویا درود و سلام پڑھ رہا تھا، اپنا لکھیا آپے پڑھ دے سن۔ آج روح آج قبر کہہ رہے ہوں گے خوش ہو کے، فرماندے ہوں گے جدوں انہوں دا کلام امیر المجاہدین پڑھ دے سن تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہوں گے لکھن دا حق میں ادا کیتا، پڑھن دا حق خادم حسین نے ادا کیتا۔ اعلیٰ حضرت دا سلام پڑھیا کرو، جڑے علماء تشریف فرمان انہاں کول وی انج ہاتھ جوڑ کے جی پڑھیا کرو جی، یہ دی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے جی۔ توجہ جی، اعلیٰ حضرت فرماندے میں سلام دے دوران میری نظر دیکھو نا جی، بندہ سامنے میں تنوں ویکھ رہے ہیں لیکن من دیوار دا اتلا حصہ بھی نظر آندا ہے، اے نظر دی وسعت ہوندی ہے، نظر آ رہے ہیں سامنے، یعنی میرے سر تو اچھیاں لائٹاں لگیاں مگر نظر آ رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے سلام دے دوران میری نظر بندر تے پہ گئی، تو میں کی ویکھیا کہ بندر کھلو کے درود و سلام پڑھ بندر۔ اے جنہوں نے مدرسے نہیں نہ پڑھے انہوں نے میری گل انج سمجھ آ جائے گی، انج کر کے اعلیٰ حضرت فرماندے میں انہوں پوچھیا، اعلیٰ حضرت فرماندے ولی نو اختیار حاصل ہوتا ہے جہدے نال مرضی گل کر لے، فرماندے میں بندر کو پوچھا تینوں کہنے کیا کہ کھلو کے سلام پڑھنا چاہیے ہے؟ اب تو کہتے ہیں نہیں نہ پڑھنا چاہیے، انہوں نے کہا تو کیوں کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں؟ تو بندر میں نو بول کے کہنے لگ گیا حضور بندر ضرور ہاں وہابی نہیں ہاں۔ لو جناب یہ گل مکتبۃ المدینہ دی کتاب ہے تے لکھی آپے لب لینا۔ توجہ، میں اعلیٰ حضرت کو عرض کیتا حضور یہ سب میں کون کون ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ایک جملہ یاد رکھ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لو گل ختم ہے اس جملے تے انہوں چت کے سمجھ لینا، انہوں ہضم بھی کرنا، انہوں ضائع نہ کر چھڑنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب میں رب نہیں ہے باقی سب ہے۔ سب میں میں تانوں شروع تو لے کے ان تک نہیں بلایا کیونکہ میں نوں پتہ ہے حضور گنگیاں دے بھی نبی ہے۔ سب میں رب نہیں ہے، اے یاد کر لو کم آئے گا، سب میں گجرا لے بندے انہیں ٹلے کیویں ہو سکتے ہیں؟ ایتھے تے ابو داؤد صادق رضوی صاحب بھی رہے ہیں۔ سب میں رب باقی سب سے اولا والا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔